اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگراں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ بنایا ہے، تو باپ ہونے کی حیثیت سے ہر چیز کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی ذہنی پرورش، اپنی بیٹی کی ذہنی نشو و نما، ان کی تعلیم کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، ان کے ایمان کی فکر، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ صرف کھانے اور پکانے ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے سلسلے میں اس کے ایمان کی فکر کرے، اس کی تربیت کی فکر کرے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جس اسکول کے اندر جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اس اسکول کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کے اندر بے دینی کی جراثیم پیدا ہو رہے ہوں، ایمان سے دور ہو رہا ہو، قرآن سے دور ہو رہا ہو، مساجد سے دور ہو رہا ہو۔ کیا ایسی تعلیم کو اسکول کے اندر نہیں دی جا رہی ہے؟ اس فکر کو کرنا اور اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ پیغمبروں کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم کی زندگی کو دیکھو، یعقوب کی زندگی کو دیکھو، اسماعیل کی زندگی کو دیکھو، یوسف کی زندگی کو دیکھو۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے خاندان کے اندر نبوت چلی آ رہی تھی، پہلے بھی نبی پیدا ہوئے، بعد میں بھی نبی پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں، اپنے پوتوں کو جمع کر رہے ہیں، اپنی ناتوں اور نواسیوں کو جمع کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے لاڈلوں، اے میرے چہیتوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ایک سوال کا تم جواب دے دو، اور جب تک کہ یہ جواب تم نہیں دو گے قبر میں میری پیٹھ نہیں لگے گی، مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے اطمینان نہیں ملے گا، مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ دنیا کی مال و دولت کا سوال نہیں تھا، سیم و زر کا سوال نہیں تھا، پراپرٹی کا سوال نہیں تھا، عزت اور شہرت کا سوال نہیں تھا، بلکہ وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتلاؤ کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے۔ فکر ہے نبی کو تو اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بیٹوں کی تربیت کی فکر ہے، جبکہ نبی کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ تو ان تمام بیٹوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے ابا جان، ہم آپ کے معبود، ابراہیم کے معبود، اسحاق کے معبود، ایک خدا واحد کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی تربیت انبیاء علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تھی۔ تمہیں بھائی اس وقت میں تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا بیٹا مسجد کیوں نہیں آتا ہے؟ آج ہماری بیٹی نماز سے کیوں دور رہتی ہے؟ اخلاق سے کیوں دور رہتی ہے؟ اسلامی اقدار و روایات اس کو پسند کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسلامی طرز کے اوپر کھانا کھانا اس کو پسند کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسلامی طرز کے کپڑے اس کو پسند کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کو پسند کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ بچپن میں اگر ہم نے اس کی تربیت کی ہوتی، ہم نے اس کو سمجھایا بجھایا ہوتا، نبیوں کے قصے اس کے سامنے سنائے ہوتے، تو میرے بھائی یہ بچہ دین اسلام کا داعی بن۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، میں اپنے مطالعے کے زور کے اوپر کہتا ہوں، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے والدین نے اور ان بچوں کے والدین نے جو اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں الگ سے اگر ان کی تربیت کا نظم نہیں کیا تو یہ بچے آگے چل کر کے اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، نبی کے فرمان سے مرتد ہو جائیں گے۔ میں اپنے مطالعے کے طور پر کہہ رہا ہوں،
لیکن آج مسلمان اتنا غافل ہے کہ مکتب میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔